اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کان لکم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ سورہ ممتحنہ آیت 4۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ جب ان سب نے اپنی قوم سے کہا ہم تم سے اور اللہ کے سوا جنہیں تم پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں، اور ہم نے تمہارے نظریات کا انکار کیا ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہوگی جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا تھا میں آپ کے لیے مغفرت ضرور چاہوں گا، اور مجھے آپ کے لیے اللہ سے کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کی یہ دعا تھی کہ ہمارے پروردگار ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ صحابی نے خط لکھا تھا مشرکین مکہ کو، قریش کو، کہ اسلامی لشکر آنے والا ہے، تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس صحابی کی سرزنش جاری ہے۔ اس نے مشرکین مکہ کو پیغام بھیجا تھا اور اپنے اولاد کے تحفظ کے خاطر اس نے یہ کام کیا تھا۔ اس میں فرمایا کہ تم جو کافروں سے مدد لینا چاہتے ہو اور کافروں کے پناہ میں جانا چاہتے ہو، تمہارے لیے ابراہیم کی سیرت میں نمونۂ عمل موجود ہے کہ ابراہیم اپنے زمانے کے بہت بڑے طاغوت سے حضرت ابراہیم نے ٹکر لی تھی۔ حضرت ابراہیم کے اوپر ایمان لانے والا ایک لوط، حضرت لوط نے ایمان لے آیا اور کوئی نہیں تھا۔ یہ نہایت بے کس و بے بس تنہائی میں قیام کیا سب سے بڑے طاغوت کے سامنے۔ والذین معه، حضرت ابراہیم کے ہمراہ کفار سے براءت کرنے والے لوط، اور اپنی زوجہ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شروع میں، بعد میں ساتھ ہو گئے ہوں۔ اذ قالوا لقومہم، ابراہیم اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بیزار ہیں۔ بیزاری کا اعلان کیا تھا۔ نئے مشرکین اور ان کے خداؤں سے بیزار ہیں، اور اس بیزاری کے اعلان کے سلسلے میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ دو آدمی اور پوری قوم مشرک، اور وہ بھی طاقتور قوم، اور نمرود کی بادشاہت ہے، اور اس میں کسی کو کوئی آواز اٹھانے کی جرأت اور گنجائش کہاں تھی؟ لیکن ابراہیم اور ان کے دو چند ساتھیوں نے آواز اٹھائی اور کہیں براءت کا اعلان کر دیا۔
عدم وابستگی کا اعلان کر دیا۔ جی، تو حضرت ابراہیم نے اس بے بسی میں مشرکین سے براعت کا اعلان کیا ہے۔ تم کو مشرکین کے ساتھ دوستی اور یاری کا ہاتھ بڑھانے کا جواز کہاں سے آ گیا؟ اور صرف یہ نہیں کہ مشرکین کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، بلکہ ان کو اطلاع دے کر مسلمانوں کو خطرے میں ڈال دیا، مطلب مسلمانوں کو جنگ کی آگ میں پھینکنے کا اہتمام کیا اس صحابی نے۔ جی، ایمان کے لیے یہی ہے نا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے نہ ٹوٹنے والی رسی کو مضبوطی سے تھاما ہے۔ جی، جس نے طاغوت سے ہمدردی کی اس نے اسلام کا مضبوط سہارا نہیں پکڑا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، حضرت ابراہیم کا یہ اٹل فیصلہ اور اعلان تھا کہ ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں ابدی دشمنی ایک خلیج حائل ہے، جو صرف اور صرف ایمان باللہ سے دور کی جا سکتی ہے، اور دشمنی کو ختم کرنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے۔ ابراہیم کی سیرت میں جو نمونہ ہے وہ یہ ہے جی کہ بدا بیننا و بینکم العداوت والبغضاء، عداوت اور بغضاء، بغض اور عداوت تمہارے اور ہمارے درمیان میں ہے، اور اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم کی سیرت میں موجود نمونۂ عمل۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، البتہ ایک استثنائی حالت ہے حضرت ابراہیم کی سیرت میں کہ انہوں نے اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا تھا۔ یہ الا قول ابراہیم لابیہ، حضرت ابراہیم نے اپنے بعثت کے ابتدائی دنوں میں اپنے باپ چچا کو دعوت دی تھی، اسلام کی دعوت دی تھی، اور کفر اور شرک سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور اس وقت حضرت ابراہیم جب دعوت دے رہے تھے تو دعائے مغفرت کا بھی ذکر ہے کہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، میں تمہارے لیے مغفرت چاہوں گا۔ جی، یہ وعدہ تھا۔ حضرت ابراہیم اپنے بعثت کے ابتدائی دنوں میں جب آپ نمرود کے ساتھ نبر آزما تھے، اس وقت اپنے چچا کے لیے دعا کی تھی، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ۔ دوسری جگہ ہے نا، سورہ شعراء میں آیا ہے کہ میرے باپ کے لیے مغفرت کریں، وہ گمراہوں میں سے۔ یہاں پر ایک لفظ جو ہے وہ اچھی طرح ذہن نشین کر لینے کی ضرورت ہے، آپ اور سامعین سب، بہت اہم ہے۔ حضرت ابراہیم نے اذ قال لابیہ، اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کی ہے۔ ہم باپ سے مراد چاچا لیتے ہیں، چاچا کو عربی اصطلاحات میں اور بہت اصطلاح زیادہ ہے، اس کو اب کہتے ہیں، اب، الف بے اب، باپ کہنے میں چچا کو بھی آباء میں قرآنی اصطلاحات بھی ہے کہ حضرت اسماعیل کے لیے اپنے آباء و اجداد میں ان میں چچا بھی شامل ہے۔ اب سے مراد چچا ہے۔ آپ کہتے ہیں اب کہاں سے کہتے ہیں اب سے مراد چچا ہے؟ جی، ہم خود قرآن سے کہتے ہیں، یہ ہمارے کسی مذہبی بنیاد پر، گروہی بنیاد پر، جماعتی بنیاد پر، کسی اجتہاد کی بنیاد پر یہ بات نہیں کر رہے ہیں۔
خود قرآن کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اب سے مراد چچا ہے. یہ قرآن کی بنیاد پر ہم یہ بات کر رہے ہیں. کہاں ہے قرآن میں؟ یہ قرآن میں ہے. حضرت ابراہیم جب صاحب اولاد ہوئے، علی الکبر اسماعیل، بڑھاپے میں اولاد ملی حضرت ابراہیم کو، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے. قرآن مجید میں یہ واقعہ بھی ہے کہ وہ فرشتے آئے تھے اور اولاد کی خوشخبری سنائی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ عجوز عقیم، بوڑھی ہو گئی ہوں میں اور کیا اولاد. اس وقت حضرت ابراہیم کو جب اولاد ملی بڑھاپے میں، یہ آخر عمر میں، جبکہ حضرت ابراہیم کے والدین حیات بھی نہ تھے جب آپ کنعان میں تھے. حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی ہے عراق میں، اور نامی شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. عراق میں جائے پیدائش وہ ہے، اور نامی عراقی ہے حضرت ابراہیم. اور وہاں سے نمرود کے آگ میں پھینک دیا. آپ نے بت شکنی کی تو حضرت ابراہیم آگ میں نہیں جلے معجزے کے طور پر. تو پھر نمرود والوں نے ان کو ملک بدر کیا، نکالا وہاں سے نکالا تو آگے فلسطین، فلسطین میں آباد ہو گئے. فلسطین کا علاقہ سرسبز و شاداب علاقہ ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم آباد ہو جاتے ہیں، اور آخری عمر میں حضرت ابراہیم کا اولاد ملتی ہے. اس وقت حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز. والدین کے لیے دعا کی آخری عمر میں، جب کہ والدین زندہ بھی نہیں تھے اس وقت، اس کے لیے دعا کی ہے. اب کہتے ہیں چچا کو بھی اب کہتے ہیں، اور سگا باپ کو بھی اب کہتے ہیں، لیکن والد صرف سگے باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. چچا وچا کو والد نہیں کہتے. یہاں والدین کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی ہے، والدین کی وفات کے بعد دعا کی ہے. اس سے ہم کو یقین حاصل ہوگا، چونکہ قرآن صراحتاً حکم ہے مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، خصوصاً جب وہ مر چکے ہوں. تو کفر کے اوپر جب مر گیا ہے اس کے لیے دعا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب حضرت ابراہیم کے والدین دنیا میں نہیں ہے، حضرت ابراہیم کے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ قطعی دلیل ہے، یقینی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم کے والدین مومن تھے، اور جس اب کے لیے استغفار کیا ہے وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھا. یہ ایک قطعی دلیل ہے. قرآن ہی کی روشنی میں کسی بعض لوگ کہتے ہیں نا اپنے مکتب کے اپنے مکتبی مسلمات کو بچانے کے لیے تعویل کرتے ہیں، توجیہ کرتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. وما املک لک من اللہ من شیء. حضرت ابراہیم اپنے چچا سے فرماتے ہیں میں آپ کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں وہ دعا ہے، اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے. ربنا علیک توکلنا. حضرت ابراہیم کا اسوہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کریں، اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کیا جائے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ ہمارے مالک
تو ہمیں کفار کی آزمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے، ہمارے پروردگار یقیناً تو ہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، حضرت ابراہیم کی دعا کا یہ جملہ کہ ہم کو کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنائے، کافر کے امتحان کا ذریعہ نہ بنائے، ہمارے ذریعے کافروں کوئی آزمائش نہ کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذریعہ آزمائش کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ جب کافر مسلمانوں پر مسلط ہوتا ہے، 400 سال تک فرعون مسلط رہا، اور اس وقت وہ کہتے تھے کہ اگر یہ بنی اسرائیل حق پر ہے تو پھر ہم ان کے اوپر مسلط ہے، ان پر ظلم ڈال رہے ہیں، ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ آزمائش ہو گئی نا، ان لوگوں کو یہ جواز مل جاتا ہے، یہ اور زیادہ آزمائش۔ یہاں پر آزمائش کا ایک الہی طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر قابل ہدایت نہیں ہے، راہ راست پر نہیں آتا ہے، تو اس کو اللہ ڈھیل دیتا ہے، جاؤ کرو، اور اس کو پھر مال دولت حکومت یہ وہ سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو دنیا کو ڈھیل دینا ہے، اور یہ ادھر مسلمانوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، ان کو یہ سب کچھ اور ہم کو نہیں ہے۔ یہ کیا مطلب؟ اگر ہم حق پر ہیں تو یہ ہم کو ملنا چاہیے تھا، ان کو کیوں مل رہا ہے؟ آج یورپ والے آگے آگے، ہم مسلمان پیچھے ہے، پسماندہ ہے، محتاج ہے، اسیر ہے، تقریباً اسیر ہے، مغرب کے ہاتھوں میں ہم لوگ اسیر ہیں۔ آج بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ہم لوگ حق پر ہے تو ہم مغرب کے ہاتھ میں اسیر کیوں ہیں؟ یہ آزمائش ہو گئی، جی آزمائش ہو گئی۔ مغرب والے بھی سر اٹھا کر کہتے ہیں، دیکھ تم مسلمان حق پر کہتے ہو۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے کہ ہم کو آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ، کافروں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اور اس طرح وہ اپنے ظلم میں اور فساد میں اضافہ کرتے۔ آج کل یورپ جو ہے وہ اپنے فساد میں ظلم میں اضافہ کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک، جی جیسے چاہتے ہیں، اور عالم اسلام کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق ادھر مڑوڑتے ہیں ادھر مڑوڑتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ ہمیں انہی لوگوں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ یقیناً بے نیاز قابل ستائش ہے۔ جی حضرت ابراہیم کے ساتھ جو نمونہ ہے، نمونہ عمل ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضرت ابراہیم کی سیرت میں 2 قسم کے نمونے سامنے آتے ہیں، نمونے عمل، کہ پہلی بار جو ہے وہ کفار کے سے دشمنی کے بارے میں اسوہ حسنہ کا ذکر ہے، اور اس آیت میں دوسری بار حصول ثواب اور عاقبت بخیر ہونے کی غرض سے اسوہ حسنہ اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ یرجو اللہ والیوم الآخر، اللہ کی امید رکھو ابراہیم کی طرح، آخرت کی نجات کی امید رکھو ابراہیم کی طرح۔ ابراہیم کی سیرت میں امید کا نمونہ عمل موجود ہے تمہارے لیے۔ جی یہ امید اگر نہ ہوتی تو ایک آدمی قیام کر سکتا تھا؟ نمرود کے دوسرے طاغوت کے خلاف کہاں ایک طاغوت، کہاں ایک آدمی؟ جی وہ طاقت کیا تھی؟ امید اور توکل بر خدا، اللہ پر بھروسہ کرو اور قیام کرو۔ جی سبحان اللہ، یہ بھی ایک حضرت ابراہیم کی
سیرت میں رجا اور ہے اللہ کی مدد کی امید رکھنا، یہ امید رکھو۔ انسان امید رکھ کر کے، امید ویسے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ کر کے امید، ایسا نہیں ہوتا، کام کر کے امید رکھو، بت توڑو جی پھر امید رکھو، نہیں کہ گوشے میں بیٹھ کے امید رکھو۔ محنت کرو، کام کرو، دن رات ایک کرو، پھر امید رکھو۔ توکل اور امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کرو، پھر نتیجہ کے لیے اللہ پر بھروسہ کرو۔ جی سمجھ آیا؟ فإن اللہ هو الغنی الحمید، اللہ قابل ستائش ہے، حمید ہے، بے نیاز ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودۃ واللہ قدیر واللہ غفور رحیم۔ ممکن ہے اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی کر رہے ہو محبت پیدا کر دے، اور اللہ بہت قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جی کیا یہ ان مشرکین سے جو دشمنی ہے، اس کا حکم اس وقت تک ہے جب تک وہ ایمان نہیں لاتے۔ جی جب تک وہ اسلام کے دائرے میں نہیں آتے، اس وقت تک ان سے دشمنی رکھنا ہوتا ہے، دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا ان کی طرف۔ جی اور عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے دائرے میں داخل ہو جائے اور تمہاری عداوت دوستی میں بدل جائے۔ یہی مشرکین مکہ فتح مکہ کے بعد بعض لوگ قلباً مومن ہو گئے، ایمان لے آیا فتح مکہ کے بعد، جی وہ مسلمان ہو گئے، اور اسلام کی حقانیت جو ہے ان کے اوپر سامنے آ گئی، کھل کر کے سامنے آ گئی۔ یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کفار مکہ قریش کل کوئی ایمان لے آئے تمہارے دوست بن جائے۔ یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کہ چند ایک آدمی دل سے اسلام اور مسلمانوں کے لیے آخری دم تک محبت ان کے دلوں میں نہیں آئی۔ فتح مکہ کے بعد اکثر فتح مکہ کے موقع پر اکثر لوگ سچے مسلمان ہو گئے تھے۔ جی کچھ لوگ جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیا تھا، اسلام نہیں استسلام، استسلام عربی میں ہتھیار ڈالنے کو کہتے ہیں، اسلام نہیں قبول کیا تھا، استسلام کیا تھا، ہتھیار ڈال دیا تھا۔ جی جی ہتھیار ڈال دیا، اور ان کو رسول اللہ نے کہا انتم الطلقاء، جی ہم انتقام نہیں لیتے۔ فتح مکہ کے بعد ان لوگوں سے اسلام نے انتقام نہیں لیا جو زندگی بھر مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ جی آخر دم تک فتح مکہ تک لڑتے رہے۔ جی اور آج فتح مکہ میں وہ ہاتھ میں آتا ہے انتقام نہیں، معاف۔ جی طلقاء انتم الطلقاء، تم آزاد کو۔ جی بلکہ جہاں پر وہاں جب مکہ میں فتح حاصل ہو گئی تو یہ اعلان ہوا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امان ملے گا۔ یہ سوال پیدا ہوا کہ سفیان عمر بھر آپ سے لڑتا رہا اور آج اس نے ہتھیار ڈالا ہے، تو آپ نے ان سے انتقام لینے کی جگہ ان کو چودراہٹ دے دی۔ اللہ اکبر، قابل توجہ بات ہے۔ یہ عمر بھر لڑتے ہیں، اور جب فتح حاصل ہوئی تو ان کو چودراہٹ دے دی،
اور کہا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو امن ملے گا. جی تو وہ جو جن لوگوں نے جرائم کیا تھا، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، مسلمانوں کو مارا تھا، قتل کیا تھا، کو خطرہ تھا کہ ہم مارے جائیں گے، قتل کیے جائیں گے. وہ ابو سفیان کے گھر میں جمع ہو گئے، سب کو انتم الطلقاء، جاؤ. جی سبحان اللہ. یہ ہے واللہ عفو. یہ اسلام کی جو امن پسندی ہے، اس کے بہترین نمونے عمل ہے فتح مکہ میں. یہ کوئی بھی فاتح قوم، دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی فاتح قوم جب بھی مفتوحہ علاقے میں داخل ہو جاتی ہے، قدیم اور جدید، مہذب غیر مہذب، کوئی تاریخ نہیں ہے کہ فاتح قوم مفتوحہ علاقے میں جب داخل ہو جاتی ہے تو اس مفتوحہ علاقے کا کیا حشر ہوتا ہے، قتل عام ہوتا ہے، عصمتیں جو ہے وہ لوٹ لی جاتی ہیں، سب قدریں پامال ہو جاتی ہیں اور بربادی آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہاں ہمارے جدید تاریخ میں بھی بہت مثالیں ہیں، یہاں پر بہت بڑی مثالیں یہ کہ اسلامی لشکر جب مکہ میں داخل ہو جاتا ہے تو کسی کو بھی انتقاماً قتل نہیں کیا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی گھر کا دروازہ نہیں ٹوٹا، کچھ نہیں ہوا، سکون. اس کے بعد ایک آیت ہے اسلام کی کہنا چاہیے امن پالیسی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اس کی تشریح آئندہ انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.